اور میں یہ بھی کہوں گا بیوی سے بھی اپنے شوہر کی عزت کریں، اپنے شوہر کے حکم کا پاس رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اگر عورت کو پتہ چل جائے، یعنی بیوی کو، کہ شوہر کا مقام کیا ہے، تو فرمایا اگر اس کے بدن کے اوپر مٹی لگ جائے تو بیوی اپنے گالوں سے اسے صاف کرے۔ یہ آپ نے مثال دی، اہمیت بتائی کہ اے شوہروں کو ستانے والیوں، اے شوہروں کو دکھ دینے والیوں، اے شوہروں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والیوں، جب تمہارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، تمہاری بچیاں جوان ہو جاتی ہے، تو تم شوہر کو نکما سمجھنے لگتی ہو، تم شوہر کو بالکل ایک کونے کھانچے میں پھینک دیتی ہو، یہ بڈھا ہنستا رہتا ہے، ادھر جا کے بیٹھ، تم بیچ میں مت آنا۔ نہیں نہیں، یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا، اسلام تو شوہر کے حقوق سکھاتا ہے۔ اب آئیے بیوی کے بھی اللہ کے رسول نے حقوق بیان کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح میں نے شوہر کے حقوق بیان کیے، اسی طرح بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں، اور فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جو تم پیتے ہو اپنی بیوی کو بھی پلاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نوالا بنا کر ایسے اس کے منہ میں ڈالے تو رب کریم عرش مولا سے رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہاں ایک بات اور بھی، اچھے خاصے مذہبی نماز پڑھنے والے جب گھر پہنچتے ہیں ایسے بدل جاتے ہیں جیسے شیطان سوار ہو گیا، بیوی بچوں کو گالیاں دینا شروع کر، بیوی کو بری گالیاں دینا شروع کرتے۔ نہیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا کہ ہم جو ہے گھر جا کر، باہر تو بڑے نیک نمازی پرہیزگار، اور گھر جا کر بیوی کو گالیاں دیں، بیوی پر ہاتھ اٹھائیں۔ نہیں، یہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام جو ہے ان چیزوں سے ہمیں عزیزان گرامی روکتا ہے۔